آپ سبھی دوستوں کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارا سفر ہے جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک ایسا ملک جہاں پارلیمنٹ بلڈنگ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کالا جادو کو ایک شعبہ مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا میوزیم جو پہاڑوں کے اندر بنا کسی ایکسپلوزیو کے بنایا گیا۔ ایک ایسا ملک جہاں سب سے پہلے لکھنے کا آغاز کیا گیا اور وہ ملک ہے رومانیہ۔ رومانیہ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ آج اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فرسٹ فلائٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رومانیہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روما نسل کے لوگ کا ملک۔ روما حقیقت میں خانہ بدوش کو کہا جاتا ہے۔ رومانیہ 2,38,391 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 82واں بڑا ملک ہے اور یورپی یونین کا 8واں بڑا ملک۔ رومانیہ کی سرحدیں بلغاریہ، ہنگری، سربیا، یوکرائن اور مالدووا جیسے ممالک اور دانوب ڈیلٹا اور بلیک سی جیسے سمندروں سے ملتی ہے۔ 1,98,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ رومانیہ دنیا بھر میں 59ویں نمبر پر جبکہ یورپی یونین میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ رومانیہ کی تاریخ کی بات کریں تو رومانیہ میں انسانی زندگی کے آثار 42,000 سال پہلے تک کی زندگی کے ملتے ہیں۔ رومانیہ پر 8ویں صدی عیسوی میں ہنگری کے لوگوں نے حملہ کرتے ہوئے اسے ہنگرین سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں بیچنگز، کومان اور ازوش لوگوں نے تھوڑا عرصہ اس خطے پر حکومت کی یہاں تک کہ اسے پرنسپیلٹی آف ٹرانسلوانیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب ولاچیا کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانے لگیں، ولاچیا جو اس وقت رومانیہ کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا تھا، سلطنت عثمانیہ کی نظروں میں آ گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں ولاچیا اور مولدویا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکے تھے۔ رومانین لوگوں کی زندگی اب عام شہریوں جیسی بن چکی تھی کیونکہ سلطنت کا مکمل کنٹرول اب مسلمان حکمرانوں کے پاس آ چکا تھا۔ ولاچین انقلاب کے بعد کئی بار رومانیت لوگوں نے آواز اٹھائی مگر سلطنت عثمانیہ کے آگے ان کی ذرا بھی نہ چل سکی۔ 1877 میں جب ترکش سول وار کا آغاز ہوا تو اس کے اگلے ہی سال یعنی 1878 میں رومانیہ کو ایک آزاد سلطنت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن آزادی کے موقع پر ہونے والے ایک معاہدے میں رومانیہ کے 3 حصے رشیا کے حصے میں چلے گئے۔ 1 دسمبر 1918 کو ٹرانسلوانیا اور رومانیہ کے درمیان اتحاد پایا، دونوں ایک ہی ملک بن گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں رومانیہ نے کسی بھی طرف سے جنگ نہ کی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کی بے لگام مداخلت کو روکنے کے لیے رومانیہ کی فوجیں میدان میں اتریں تو نتیجے میں اسے اپنے کئی علاقے گنوانے پڑے۔ رومانیہ نے جون 1993 میں ہی یورپی اتحاد کے لیے اپلائی کر دیا تھا مگر اسے یورپی یونین کی مستقل رکنیت رومانیہ 2004 سے نیٹو کا مستقل رکن بن چکا تھا۔ رومانیہ نے جون 1993 میں ہی یورپی اتحاد کے لیے اپلائی کر دیا تھا مگر اسے یورپی یونین کے مستقل رکنیت 1 جنوری 2007 کو حاصل ہوئی۔ یورپ کا دوسرا سب سے لمبا دریا ڈینیوب جرمن کے بلیک فارسٹ سے شروع ہوتا ہے اور رومانیہ کے ڈینوب ڈیلٹا میں خالی ہونے سے پہلے 2,857 کلومیٹر تک جنوب مشرق میں بہتا ہے۔ کارپیتھین پہاڑ رومانیہ کو شمال سے جنوب مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں 2,544 میٹر کی بلندی پر مولڈوینو چوٹی شامل ہے۔ ڈینوب کے اوپر انسانی ہاتھوں سے تراشا ہوا دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا مجسمہ موجود ہے۔ یہ مجسمہ ڈانیسے کے آخری بادشاہ دیجے پال کا ہے جو پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور یہ مجسمہ 1994 سے 2004 تک 10 سال کی طویل مدت میں مکمل ہوا۔ یہ 42.9 میٹر اونچا ہے اور اس مجسمے تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کی مدد لی جاتی ہے۔
कैपिटल बखरास्त में वाक़या लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की 7 बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट माइन म्यूजियम इसी मुल्क में है। ये हाथों और मशीनों से बनाया हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसको बनाने में कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ। रोमानिया की करेंसी को रोमानी लियू कहा जाता है। एक रोमानी लियू पाकिस्तानी 62.23 रुपए के बराबर है। रोमानिया ज़राअत के काबिल एक बड़ा अहम मुल्क है। रोमानिया ने अपने खाम मुल्क की पैदावार को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा लिया है। रोमानिया एक खुशहाल मुल्क है। रोमानिया में फीकस मजमूई आमदनी 18,000 अमेरिकी डॉलर से भी तजावज़ कर गई है। रोमानिया का कॉलिंग कोड +40 है। अगर वक़्त की बात की जाए तो वक़्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। बखरास्त रोमानिया का हुकूमत है जो 22.8 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ रोमानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर होने का भी एजाज रखता है। 23 लाख अफराद की आबादी का हामिल ये शहर रोमानिया का सबसे बड़ा जबकि यूरोपीय यूनियन का 6ठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर शुमार होता है। रोमानिया में मौजूद पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा इंतजामी पार्लियामेंट होने का भी एजाज रखता है। यहाँ पर हरारत और रोशनी को पैदा करने वाली लाइट्स का साल भर का खर्चा 60 लाख अमेरिकी डॉलर आता है, जो किसी भी दरमियाने दर्जे के शहर के खर्चे से ज्यादा है। बलूत रोमानिया समेत 12 दीगर ममालिक का कौमी दरख्त है। रोमानिया जादूगरी को एक पेशे के तौर पर तस्लीम करता है। काला जादू और जादूगरी पर रोमानिया हुकूमत की जानिब से दीगर अशिया की तरह टैक्स आयद होता है। अगर आपके ज़हन में ये ख्याल है कि तमाम ममालिक के झंडे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें, क्योंकि रोमानिया और रिपब्लिक ऑफ चेड का झंडा एक ही जैसा है। रोमानिया में 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। हाई स्कूल का दुरानिया 16 सालों का है, जिनमें से 11 साल तालीम हर किसी के लिए लाजमी है। पहली क्लास से पहले के 3 साल और 10वीं क्लास के बाद के 2 साल अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहे तो कोई हरज नहीं है। तालीम की तरफ पिछले 20 सालों से काफी तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि रोमानिया में तालीम की शरह 99.1% हो गई है। दुनिया की सबसे पहली लिखाई भी रोमानिया में रहने वाले लोगों की तरफ से सामने आई थी। रोमानिया की कौमी जबान है, जबकि इंग्लिश, फ्रांसीसी, इटालियन और जर्मन एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली दीगर जबानें हैं। इनके अलावा एक छोटी सी तादाद तुर्किश, बुल्गारियन, स्लोवाक, रशियन, साइबेरियन और यूक्रेनी का भी इस्तेमाल करती हैं। रोमानिया की एक बड़ी आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। रोमानिया का 1/4 हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है, जिनमें जंगली हयात अपनी जिंदगी का वजूद बरकरार रखे हुए हैं। मुल्क में तकरीबन 34,000 किस्म के मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। 6,000 से जायद ब्राउन बेयर रोमानिया की सरजमीन में पाए जाते हैं। दरियाए दानू तिजारत के अलावा सियाहों के लिए पुरकशिश मुकाम की अहमियत रखता है। यहाँ पर लोग कश्ती रानी करते हैं। शाम के वक्त डूबते हुए सूरज के नज़ारे से लुत्फ अंदोज होते हैं। पिछले कुछ सालों से सियाहत भी परवान चढ़ रही है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोमानिया के रोमानवी मकामात को देख 2000 से जायद गैर मुल्कियों ने रोमानिया का सफर किया था। सियाहों और ज़राअत के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत और माइनिंग इंडस्ट्री रोमानिया की मैशियत में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। रूस, बेलारूस, मोल्दोवा, अल्बानिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहाँ कसीर तादाद में शराब नोशी की जाती है। रोमानियन लोग साल में औसत 14.4 लीटर शराब पी जाते हैं। इसमें हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं। ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में दुनिया भर में पहले नंबर पर और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर है। यही शराब इस मुल्क का ज़र मुबादला में तेजी से इजाफे का बाइस है और ये तमाम यूरोपीय मुल्कों को शराब एक्सपोर्ट करता है। यहाँ बेरोजगारी की शरह 11% है। दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ज्यादा अमीर मुल्क तो नहीं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से इसकी ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुल्की आबादी का ज्यादातर हिस्सा रोमानियन लोगों का है। दूसरे नंबर पर हंगेरियाई लोग आते हैं और एक छोटी सी तादाद मिलाक्स और रोमा लोगों की भी है। अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो रोमानिया एक सेकुलर स्टेट है। मुल्क का कौमी कोई भी मजहब नहीं है, मगर मुल्क की आबादी का 80% हिस्सा मसीहत के एक फिरका कलीसिया
سے تعلق رکھتی ہے۔ کلیسیا یا آرتھوڈکس مسیحیت کے فرقے کیتھولک کے بعد دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ کیتھولک فرقے کی تعداد رومانیہ میں 5% کے قریب ہے، 4% کے قریب پروٹیسٹنٹ، جبکہ باقی دیگر مسیحی فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں رومانیہ میں ابھی تک انٹرنیٹ یوزر کی وہ تعداد نہیں ہے جو دیگر یورپی ممالک میں ہے۔ رومانیہ کی 60% آبادی کو ہی ابھی تک انٹرنیٹ کا باقاعدہ استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ رومانیہ کو انتظامی لحاظ سے 41 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 319 شہروں اور 2686 کمیونیز میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کمیونیز کی اپنی ایک کونسل بنائی گئی ہے جسے ایک ناظم کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں 22,298 کلومیٹر وسیع دنیا کا 5واں بڑا ریلوے ٹریک کا نیٹ ورک موجود ہے اور ملک میں 12 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں اور 10 سے زائد فضائی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 75 سال ہے۔ فٹ بال اس ملک کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کھیلوں میں ہینڈ بال، باسکٹ بال، رگبی، ٹینس، جمناسٹک بہت مشہور اور شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد ان کے پیاروں کی قبروں کو سجایا جائے تو ان کی روحوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ ان قبروں کو قیمتی پتھروں، دیدہ سے ڈیزائنوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ رومانیہ کی خوبصورت ساحلوں کے علاوہ رومانیہ کے ایسے بہت سے مقامات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر نہیں کیے گئے، وہ اپنی کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اور میری کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ میں اپنی اگلی ویڈیو زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکوں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔